میں ہوں میرے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو انصاف جلد از جلد فراہم کروں. تو یہ ادارہ بڑا مضبوط ہے. اور ادارے کے ساتھ ساتھ کچھ اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں کہ بینکنگ کے حوالے سے ایک رشتہ ہے. جس نے رقم ڈپازٹ کی یا کوئی ٹرانزیکشن کیا یا کریڈٹ کارڈ کے اوپر کوئی لون لیا, ایک رشتہ ہے جس کے اوپر اگر اس کے پیسے کے ساتھ یا اس کی امانت کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو اس کو میں لنک کرنا چاہتا ہوں ربا کے ساتھ, کیونکہ اس کی امانت جب کہیں پر ہو تو اس کے ساتھ جو رشتہ منافع کا ہے وہ بھی باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ وہ اس بندے کا یا اس خاتون کا استحصال ہو. ربا کے حوالے سے مذاہب نے اس کو مختلف انداز سے لیا. تورات کے اندر ایک چیپٹر ہے ڈیوٹرونومی کر کے, اس میں یہ ہے کہ اسرائیلائٹس کے اوپر, اسرائیلیوں کے اوپر یہ ذمہ داری لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ تم ربا کی پریکٹس اور یوزری کو پریکٹس نہیں کرو گے. ان کے علماء نے اس کے اندر پھر یہ چھوٹ دی کہ اسرائیلیوں کے ساتھ تو تم ربا نہیں پریکٹس کرو گے مگر غیر اسرائیلیوں کے ساتھ تم ربا پریکٹس کرو گے. اس کے بعد مسیحیت کے اندر بھی ربا جو تھا وہ اس کی اجازت نہیں تھی, مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہاں بھی اجازت دے دی گئی. حالانکہ یورپ کے اندر ایک ووڈ ورک ہے, جیسے یہ ورکس ہیں, ووڈ ورک ہے جس کے اندر حضرت عیسیٰ جن کے متعلق یہ تھا کہ وہ کسی کو پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے, تو وہ ووڈ ورک کے اندر اس تصویر کے اندر یہ دکھایا گیا کہ ان کے ہاتھ میں کوڑے ہیں اور وہ جو لوگوں نے ربا کی پریکٹس کی ان کو وہ مارنے کی نیت کر رہے ہیں یا دھمکی دے رہے ہیں. تو وہاں بھی منع تھا ربا. ربا از یوزری وچ از ایکسپلائٹیو انٹرسٹ. اور اسلام کے اندر بھی ربا جو تھا جہاں ایکسپلائٹیشن ہو, استحصال ہو, وہاں پر منافع خوری بند ہے. تو اسلام نے بھی اس بات کا اہتمام کیا. تو جہاں جو معصوم انسان ہے اس کے ساتھ کسی بات کی وجہ سے, کسی اس کے سمجھ نہ آنے کی وجہ سے, کسی وجہ سے اس کا استحصال ہو, تو یہ ادارے, حکومت کے ادارے اور خود بینک اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس کو اوور کم کریں. اور یہ بڑی پرانی چیز ہے. اچھا, جیسے جیسے انسٹیٹیوشنز بنتے جاتے ہیں ویسے ویسے یہ بیلنس کریٹ ہوتا ہے. انسٹیٹیوشنز بے انتہا ضروری ہیں, اور دنیا کی تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان قوموں نے ترقی کی جہاں ادارے مستحکم ہوتے گئے, اور ان قوموں نے ترقی نہیں کی جہاں ادارے مستحکم نہیں ہوئے. لوگوں نے بہت کہا کہ جناب جو قومیں ٹیمپریٹ کلائمیٹس میں رہتی ہیں انہوں نے ترقی کی, جو ریس ہے اس کی وجہ سے ترقی ہوئی. جیسے آرین ریس کے متعلق نازی فلسفہ شروع ہوا, اب ہندوتوا فلسفہ بھی اسی سے ملتا جلتا شروع ہوا ہے. تو ان وجوہات کی وجہ سے ترقی ہوئی. کسی نے کہا مذہب کی بنیاد پر, کسی نے کہا زبان کی بنیاد پر, مگر کوئی ایسی مثال نہیں ہے جہاں پر یہ چیزیں ہوں سوائے اس کے کہ جو انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کیے, چاہے مذہبی ریاستوں نے اسٹیبلش کیے, چاہے سیکولر تنظیموں نے اسٹیبلش کیے, تو جہاں پر ترقی ہوئی وہ انسٹیٹیوشنز کی بنیاد پر ہوئی. ایک میں آپ کو مثال دوں کہ وینس کے اندر بینکنگ کا سب سے بڑا سلسلہ شروع ہوا, اور اس بات پر ہوا کہ جب کوئی, کیونکہ وینس بڑا مشہور شہر تھا جہاں سے تجارت ہوتی تھی, کشتیاں جاتی تھیں, دنیا بھر کے اندر تجارت ہوتی تھی, لہذا جو آدمی سلیپنگ پارٹنر بنتا تھا جس کو کہتے تھے, اور اس کے اور دوسرا جو ایکٹیو پارٹنر بنتا تھا اس کے درمیان جو معاہدہ ہوتا تھا اس کو کمنڈا کہتے تھے. اور وہ کمنڈا یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے پیسہ لگایا, سلیپنگ پارٹنر نے 100% پیسہ لگایا, تو ایک ورکنگ پارٹنر کشتی پہ بیٹھ کر گیا اور اس کا منافع 25% ہوتا تھا, اور جو سلیپنگ پارٹنر ہوتا تھا اس کا 75% ہوتا تھا. تو اس طرح سے وہاں پر بینکس کا لفظ بھی وہیں سے شروع ہوا, کیونکہ اٹلی کے اندر یہودیوں کو جائیداد خریدنے کی اجازت نہیں تھی, تو لہذا وہ یہ کرتے تھے کہ وہ یہ پیسے کا لین دین کرتے تھے. تو وہ بینچیں لے کر بیٹھتے تھے
وینس میں مشہور پلازا ہے، وہاں پر اس کے متعلق بھی ذکر ہے کہ وہاں پر وہ بینچیں لے کر بیٹھتے تھے، جو بینچوں کا لفظ تھا وہ تھا بینک. تو بینک وہاں سے شروع ہوا جہاں سے لین دین یا عام لوگوں کے ساتھ شروع ہوا. کبھی فصل کے اعتبار سے کسی کو گندم دے دیا بیج کے طور پر اور اس کی فصل میں سے کوئی کٹ لیا، کبھی کسی اور بات پہ لون دیا. تو یہ انسٹیٹیوشنز بنتے چلے گئے، مگر جہاں جہاں انسٹیٹیوشنز بن گئے وہاں ترقی ہوئی کہ کسی کا مال جائیداد سلیپنگ نہیں رہا. جس کا مال جائیداد سلیپنگ تھا وہ پیسہ لگاتا تھا، بینک کو دے دیتا تھا، بینک بھی کہیں آگے لگاتا تھا اور اس کا منافع ادھر بھی دیتا تھا. تو یہ جو پورا سرکل ہے ویلتھ کا، اور ویلتھ کے ساتھ ساتھ محنت کا. پیسہ کیا ہے؟ پیسہ ایکیومولیشن ہے میری محنت کا. جو اتنی میں نے محنت کی ہے اتنا میرے پاس پیسہ اور اتنی جائیداد ہے. تو میری محنت کا جو ایکیومولیشن ہے اس کو بیکار رہنے کے بجائے بینک یہ اہتمام کرتا ہے کہ یہ اچھی طرح سے معاشرے کے اندر سرکولیٹ کرے. وہیں سے پھر مشہور اٹلی کا وینس کا بینک بنا. پھر بڑے بڑے ساہوکار تھے جو بڑے مشہور ہوئے، میڈیچیز اٹلی کے اندر، اور پھر راشائلز بعد میں یورپ کے اندر. مگر ادارے بنے. میں جو توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں وہ ادارے بنے جہاں پر انصاف بھی ہو سکے. ایکسپلائٹیٹو کیفیت یوزری کی اور ربا کی نہ ہو. تو وہ ادارے جو ہیں جو انصاف کرنے پر انسسٹ کرے، بینک خود بھی کرے، اور بینک کے پاس کبھی ایسا اتفاق ہو کہ بینک نہ کر سکے تو یہ وفاقی محتسب ہیں. کورٹس بھی ہیں، مگر یہ ایک انٹرمیڈیری بڑا اچھا سٹیپ ہے. اسمال کلیمز کورٹ کہہ لیجئے، جہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، بڑوں کا بھی فیصلہ ہوتا ہے. لاکھوں روپے کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، کروڑوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، مگر عام آدمی کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو. تو یہ انسٹیٹیوشن اس معنی کر کے بڑی اہمیت رکھتا ہے. اب اس کی اہمیت کیا ہے اور کیا اہمیت ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی. جب میں سپریم کورٹ میں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کے لیے، تو اور میں پرانی پٹیشن ہے مسلسل چل رہی تھی، اور 2017 کے اندر جب سپریم کورٹ میں پہنچا یہ پٹیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو کسی نے یہ کہا چیف جسٹس سے کہ جناب یہ تو بینکنگ، یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں، اگر ووٹ کا ٹرانزیکشن ہے اس میں تو بڑا گھپلا ہو سکتا ہے، ہیکنگ ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا یقیناً ہو سکتی ہے. دیکھیں ہوائی جہاز کے اندر یہ رسک ہے کہ ہوائی جہاز گر سکتا ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہیں ایکسیڈنٹ کا رسک ہے، بٹ پروپورشن کیا ہے؟ تو میں نے چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب تھے، تو ان کو میں نے ٹیلی فون نکال کر کہا کہ جناب کیا آپ واقف ہیں اس بات سے کہ ایک دن میں کتنے پیسوں کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے دنیا میں؟ تو انہوں نے کہا کہ سم بلینز آف ڈالرز کا ہوتا ہوگا. تو میں نے ان کو کہا، جبکہ تازہ بات تھی میرے ذہن میں، 2017-18 کے شروع کی بات کر رہا ہوں، تو $5 trillion every day went through some IT transaction. $5 trillion. اچھا $5 trillion کے اندر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کہیں دھوکہ ہو گیا. بنگلہ دیش کے اندر ایک بڑا سکیم ہوا $200-400 ملین کا، وہ بھی ہیں. مگر کمپیئر ٹو دی اماؤنٹ آف ٹرانزیکشنز، تو یہ چیز انٹرنیٹ کی موومنٹ آف منی کو نہ روک سکتے ہیں، نہ اس کا اثر جو میری اور آپ کی ذاتی زندگیوں میں بڑھتا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں روک سکتے. اب اس کے اندر سکیمز بھی ہوں گے. تو سکیم تو جب سے انسان پیدا ہوا اس کے ساتھ اللہ میاں نے شیطان کی دوستی کر دی، تو سکیم تو جب سے چل رہا ہے. آپ کوئی چیز طے کر لیجئے اس میں کہیں نہ کہیں نیچے سے کوئی کوشش کرتے رہیں گے سکیم ہو. اور سائبر لیول پر بھی یہی حال ہے. یعنی آپ فائر والز بناتے چلے جاتے ہیں، شام تک اس کی بریک نکلتی جاتی ہے، پھر اس کے دوبارہ آپ ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں، پھر دوسرے دن پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بھی سوراخ ہے، پھر اس کو بند کرتے ہیں. تو یہ جو جنگ ہے بٹوین دا اسکیمرز اینڈ دا پیپل ہو اسٹیبلش انسٹیٹیوشنز، یہ مسلسل کی ہے اور ختم ہونے والی لگتی نہیں ہے. اور کیا کیا امکانات ہیں؟ مطلب اس سافٹ ویئر کی گلچز کے اندر اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ نے ایئر بس کے حوالے سے سنا تھا جو کریشز ہوئے وہ اس وجہ سے ہوئے کہ there was a سافٹ ویئر گلچ. تو یہ اس کی وجہ سے اس بات کا ہم کو اہتمام کرنا پڑے گا کہ جو لوگ ہم چاہتے ہیں ٹرانزیکشنز بڑھیں. آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ذکر کیا، اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی ڈیجیٹل ٹرانزیکشن بہت بڑھنا ہے. احساس کہ جو پیسے دیے گئے
عورتوں کو اس کے اندر اب اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا کہ ہر عورت کا اکاؤنٹ بھی کھل جائے تاکہ اس کے بینک میں پیسہ چلا جائے. اچھا جب بینک میں پیسہ جائے گا تو ہم اس عورت کے ساتھ کیا آسانی پیدا کر رہے ہیں؟ ہم یہ آسانی پیدا کر رہے ہیں کہ تمہیں بینک آنے کی ضرورت نہیں ہے. آسانی پیدا کی نا معاشرے میں. دوسری آسانی ہم یہ پیدا کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی بہن کو یا کسی اور کو یا کسی گاہک کو یا کسی کوئی چیز خریدنے کے لیے تم نے پیسے ادا کرنے تو ٹیلی فون نکالو اور پیسے ادا کر دو. اچھا یہ سہولت ابھی شروع ہو رہی ہے پاکستان میں، مگر جیسے جیسے یہ سہولت پختہ ہوگی تو میری اور آپ کی معیشت جو ہے وہ وائٹ ہوتی جائے گی، کیونکہ لوگ جو ہیں جو کیش ٹرانزیکشنز کرتے تھے وہ اب ریکارڈڈ ٹرانزیکشن ہے، اور اس کا ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے نہ رجسٹر کی نہ لیجرز کی ضرورت ہے. الیکٹرانک لیجرز اور رجسٹرز یہ کام کرتے رہیں گے. تو ایک بہت بڑی پاکستان کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے. یعنی چائنا کے اندر تو یہ یہاں تک تبدیلی آ گئی کہ جو بھکاری ہے اب وہ بھی بیکار ہو گیا. وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا، لوگوں کے پاس کوئنز نہیں ہوتے، کیش نہیں ہوتا، تو وہ کیو آر کوڈ رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم تصویر لے کر مجھے پیسے بھیج دینا. دس از ٹرو، اٹس ناٹ اے جوک، دس از ٹرو کہ وہ کیش لیس اکانومی بن گئی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ ٹیکسیشن کے اعتبار سے بھی معاملہ اوپن ہو گیا اور وائٹ ہو گئی. اور جب وائٹ اکانومی ہو گئی تو جب سب کو کسی چیز کی فکر نہیں تو پیسہ رکے گا بھی نہیں، چلے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سکیمرز ہیں وہاں پر بینکنگ کے حوالے سے وہاں پر بینکنگ مختصر اور بینک خود. اچھا میں بینکنگ انڈسٹری سے بھی ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. بہت کچھ آپ نے اس بات پر چھوڑا تھا کہ کمپٹیشن ہوگا اور خود ہی لوگ دیکھ لیں گے. میں نے کریڈٹ کارڈ رکھنے شروع کیے کہ باہر جاتا تھا تو زیادہ آسانی تھی. پاکستان کے اندر میں کریڈٹ کارڈ کم ہی استعمال کرتا تھا. اچھا جی، اور اتنا ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے 500 روپے دینے اور ایک دن لیٹ ہو گئے آپ تو اوپر سے 2000 کا جرمانہ ہو گیا. اچھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. آئی ایم ایگزیجریٹنگ دی فگرز. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دینے میں نے اتنے سے تھے. اور ایک حقیقی فگر آپ کو بتاؤں کہ ایک حقیقی فگر یہ ہے کہ میرے بیٹے کا کہ اس نے پیمنٹ بھی کر دیا مگر 80 پیسے کم تھے اور بینک نے جرمانہ اس کے اوپر 2000 روپے کا کر دیا. 80 پیسے کم تھے. اچھا دس از ایکسپلائٹیٹو. مطلب اس میں کیا مشکل ہے کہ سسٹم کے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ ایسا ایکسپلائٹیشن نہ ہو. پھر وہ فون کرتا رہا اور جب میرے ساتھ بھی ہوتا تھا میں فون کرتا رہتا تھا. آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی دیوار نہیں ہے آج کل کے زمانے میں. میرا 2 سال کا تو ایکسپیرینس پریسیڈنسی میں ہے تو وہاں تو کوئی دیوار، ساری دیواریں نیچے ہو گئی ہیں. مگر جب میں باہر تھا تو بڑی دیواریں تھیں. اب میں فون پر لگا ہوا ہوں، انتظار کر رہا ہوں. بھئی کوئی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو کسی سپروائزر کو دے دو. انہوں نے کہا میں خود ہی سپروائزر ہوں. اب بیٹھے میں آپ اسی سے جھک کر رہے ہیں. اچھا لائن کٹ گئی تو آپ نے دوبارہ ملایا. پھر 9 جب سے وہ بچہ پیدا ہوا تھا جب سے کہانی شروع ہو گئی. تو میں بہت ساری ایسی پریشانیوں سے گزرا ہوا ہوں جہاں پر بڑی مشکل سے کسی تک بات پہنچتی تھی. میں تو جانتے ہی نہیں تھا. پہلا ایک زمانہ تھا کہ آپ نے ڈائریکٹری کھولی ٹیلی فون کی اور دیکھا بھئی کون ہے، کس سے بات کر سکتے ہیں. آپ نے کسی سے بات کر لیا فون اٹھا کر. یہ جو کال سینٹر ہے یہ اپنے سے آگے بات جانے ہی نہیں دیتے. تو لہذا جو کمیونیکیشن ہے دیٹ از آلسو این ایریا وچ نیڈس ٹو بی امپرووڈ اپون. تو کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز کے اندر بھی اب جب یہاں پر آئے بینکنگ کے مقدمے آتے رہے. اب اس کے اندر ایک کیفیت یہ مثال کے طور پر کہ کسی چیز کے اندر کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے جو پریشان پڑا ہوا ہے کہ جی میرا، جیسے اس بہن نے بھی کہا کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اور مجھے میری رقم چوری ہو گئی یا کھو گئی ہے، جو کچھ بھی ہوا ٹرانزیکشن میں، اب اس کا کیا ہوگا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ رقم واپس مل جائے. پھر میں نے یہ بات شروع کی، حالانکہ قانون اتنا کلیئر نہیں ہے. میں نے یہ شروع کیا کہ میرا اور بینک کا رشتہ تو خالص سود پر تھا نا، یا منافع پہ تھا، خالص منافع پہ تھا. میں 10 دن لیٹ کر دوں کسی چیز کو تو میرے پر جرمانہ لگتا تھا. اب جب بینک لیٹ کر دے پیمنٹ تو وہ منافع کے بغیر کیسے دے سکتا ہے. تو میں نے وہ رشتہ میوچول کر دیا ہے. اپنے فیصلوں میں جو اپیلز میرے پاس آتی ہیں اٹ از میوچول، کہ جب میرے اوپر تم جرمانہ لگاتے ہو، جب میرے اوپر جرمانہ لگاتے ہو اور جرمانہ لگاتے ہو اور اس کے اوپر انٹرسٹ چارج کرتے ہو کہ جو پیمنٹس ہم نے نہیں کیا، اور دیز آر ایگزاربیٹنٹ انٹرسٹ وچ ہیپن اراؤنڈ. خدا نہ خاصا کوئی ایک پیمنٹ مس کر جائے تو وہ روتا ہی رہتا ہے پھر
کہ میں نے کیا قیامت میں نے اپنے پر بلا لی، کون سا پہاڑ میں نے اپنے سر پر توڑ دیا کہ وہ پھر بڑھتا ہی جاتا ہے، وہ رکتا ہی نہیں ہے معاملہ۔ تو لہٰذا اگر بینک کی وجہ سے پیمنٹ لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے، یا فیصلہ ہوتے ہوتے سال بھی لگ گیا، میری درخواست تھی، میں کرتا بھی ہوں اس بات کی کوشش کہ وہ اس کے ساتھ منافع بھی اس آدمی کو واپس مل جائے، اس کی رقم بیچارے کی 1-2 سال بعد رقم واپس ہو رہی ہے۔ انشورنس کے اندر تو خیر بھی یہ بہت ہوتا تھا کہ جو بینکس اپنی جو بینکس کے ذریعے انشورنس پالیسیز بیچی جاتی تھیں تو لوگ یہ سمجھتے تھے، وہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اب بینک میں بیٹھے ہیں، آپ کے اوپر آپ کو بینک کے اوپر بھروسہ ہے کہ جو بھی یہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں یہ ریلائبل ہوگی۔ اچھا پتہ یہ چلا کہ وہ آپ نے جو مینیجر تھا، جو مینیجر بیچتا تھا انشورنس پالیسی، آپ کو تعجب نہیں ہوگا کیونکہ آپ سب بینکنگ اور انشورنس انڈسٹری سے یہاں بیٹھے ہوں گے، مگر جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ضرور سن کر پتہ چلے گا کہ جو پروڈکٹ کا منافع تھا تو وہ 41% یا 40% پہلے ہی سال میں مینیجر کو مل جاتا تھا۔ 40% تو اتنا بے چین ہوتا تھا بیچنے کا، اس نے 35 لاکھ کی انشورنس کرا دی، فرض کرو جو بھی پریمیم ہے 41% تو اس کو پہلے سال میں مل گیا، تو ہی ڈزنٹ کیئر کے بعد میں کیا پرابلم ہوگا اس بندے کے ساتھ۔ تو اس کے اندر بھی ہم نے بینکنگ انڈسٹری سے اور انشورنس انڈسٹری سے یہ بات کہی کہ جب وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، میرے رشتہ داروں کے ساتھ ہوا، میرے رشتے کے نانا ہیں، وہ رہتے آسٹریلیا میں ہیں، ان کو کوئی چیز انہوں نے یہاں بیچی باچی، انہوں نے جناب اس کے اوپر بینک میں گئے بیچ باچ کر، تو مینیجر نے کہا کہ کہاں آپ انویسٹ کریں گے، اتنا سیکیور جگہ ہے، بینک ہے، آپ یہ چیز خرید لیے، یہ انشورنس ہو گیا۔ اچھا 1 سال بعد جب ان کو اور مزید پیسے مسلسل دینے کا دستخط کر کے آ گئے تھے اسمال پرنٹ میں، جب وہ دینے کا انہوں نے کہا یہ تو میں خریدنا ہی نہیں چاہتا تھا، اب وہ آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے یہ کہا، بینکنگ محتسب سے بھی کہا، انشورنس والوں سے بھی کہا کہ بھائی اس کے اندر یہ آسانیاں پیدا کریں کہ اس طرح سے لوگوں کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے۔ یہ ہے یوزری، اصل میں ربا یہ ہے کہ آپ کسی کا استحصال کریں۔ تو بہت سارے ایریاز کے اندر امکان ہے امپروومنٹ کا۔ میں بینکوں سے گزارش کرتا ہوں، ایک تو یہ کرتا ہوں کہ آپ کوشش کرتے رہیں، جس انداز سے بینکنگ کے اندر محتسبین فیصلہ کر رہے ہیں، ہے نا، ایک جنرل پیٹرن ہے انصاف کا، اس پیٹرن کو اگر آپ اپنا لیں تو پریشر یہاں پر کم ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کو زیادہ پرچار کریں، جیسے آپ نے بتایا کہ تقریباً 41% بڑھ گئی ہیں کمپلینٹس۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ بھروسہ پیدا ہوا کہ اگر میرے ساتھ زیادتی ہوگی تو کوئی ادارہ ہے جو مفت میں اور جلدی فیصلہ کر دے گا۔ اسی وجہ سے میں نے جب اسمبلی میں تھا، اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، میں نے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن پر بڑا کام کیا کہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی فیصلہ کرا دو، بجائے اس کے کہ یہ کورٹ میں جائیں، لڑیں جھگڑیں، مار پیٹ ہو، قتل ہو جائے، کئی سال میں فیصلے ہوتے ہیں، تو آپس میں فیصلہ کرا دو۔ تو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن دنیا کے اندر بڑا آزمایا ہوا طریقہ ہے کہ لوگوں کے اندر بجائے اس کے کہ عدالتوں کے چکر کاٹیں، اور عدالت میں کسی چیز کو پروف کرنا بہت ہی مشکل ہے، یعنی جو آپ کے یہاں کی رقم لے کر باہر عیش کر رہے ہیں ان کو پروف کرنا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لوگوں کے کہ کیسے پروف کریں گے، کس چیز کی رسید کہاں سے لائیں گے۔ تو اس معنی کر کے لوگوں کو بٹھا کر اور ADR کیا جائے، تو یہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے جس کے اندر جلدی ریزولوشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ جب میرے پاس اپیل آتی ہے تو کبھی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ فریقین کو بلا کر سن لیا جائے، which is an advantage۔ اور اس کے علاوہ بھی فریقین کو نہ بھی بلانا چاہے تو معاملات اتنے کلیئر ہو جاتے ہیں کہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، تو لوگوں کے اوپر اخراجات بھی نہ ہو۔ ایک آدھ فیصلہ ہم نے اس بات کا بھی کیا کہ یار یہ غریب آدمی، کین یو امیجن، انشورنس کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، کین یو امیجن کہ ایک عورت نے، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی 2006 میں، اور 2006 میں اس کی ڈیتھ ہوئی اور اس کو انشورنس کمپنی نے 25,000 روپے دے دیے کہ گروپ انشورنس تھی اس کی۔ اس نے کہا تم نے سب کو 1,40,000 روپے دیے ہیں اور مجھے تم نے 25,000 دیے۔ اچھا اب یہ بیچاری ماری بیوہ ماری پھر رہی ہے، کبھی 2006 سے کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی سنی نہیں رہا اس کی بات۔ تو ہمارے ہاں جب فیصلہ آیا تو ہمیں تو بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی کہ یار جب تم نے سب کو 1,40,000 دیے، اس کو 25,000 دے کر نمٹا دیا، تو انہوں نے کہا اچھا جی ہم 1,40,000 دیں گے۔ میں نے کہا نہیں 2006 سے لے کر آج تک
मुनाफा भी दो इस बेचारी को। तो देयर आर केसेस जिसके अंदर आपको वाकई अंदाजा होगा कि कभी कभी वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर या सिस्टम के अंदर खो जाता है, दब जाता है। तो ये इंसाफ, जैसे मैं बैंकिंग मोहतसिब से कह रहा था कि ये आपको यकीनन जैसे मुझे तनख्वाह भी मिलती है, मगर ये काम तो बड़ा सवाब का काम भी है ना। अगर उसको मैं मद्देनजर रखूं तो मेरी आखिरत ही, मेरे गुनाह जो हैं बहुत सारे माफ हो जाएंगे। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि अपने इंस्टीट्यूशंस को भी इम्प्रूव करें और लोगों के अंदर इस बात का ज़्यादा प्रचार कर दें कि एक इदारा है, आप जब फैसला करें या कोई ऑब्जेक्शन लेकर आए तो उनको ये भी बता दें कि अगर तुम यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम मुहतसिब के पास जाकर फैसला करा सकते हो। तो दिस इज़ अ गुड इंस्टीट्यूशन। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबका। एक दो चीज़ों का जिक्र करूँगा। आपने मुझे याद दिलाया कि मेरी आपकी मुलाकात हुई थी वहाँ स्टेट बैंक में जब मैं गया था, और मैं इसलिए गया था, मैं और समीना अलवी इसलिए गए थे आपके पास स्टेट बैंक में कि हमने दरख्वास्त ये की थी कि डिसेबल्ड लोगों को मुलाजमतें दें और उनको ट्रेन करें। तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने मुझसे माजरत कर ली थी आज थोड़ी देर पहले उन्होंने, कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुला लिया। तो मैं उनसे ये कह रहा था और आपसे भी ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर जब मैं आपके यहाँ ले गया था और गया था तो मैंने आपसे ये कहा था 3 महीने बाद आऊँगा। वो कोविड ने सब चीज़ों को तितर बितर कर दिया, मगर इस माना करके नहीं किया कि मेरे काम के अंदर कमी हुई। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके अंदर आपका काम जारी रहे। औरतों की मुलाजमतें और डिसेबल्ड लोगों की मुलाजमतों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। मैं आपका बेइंतहा मशकूर हूँ और एक्सप्रेस वालों का ख़ास तौर पर भी, और जो बैंक जिन्होंने इस चीज़ को स्पॉन्सर किया, क्योंकि ये कम्युनिकेशन माशरे की इम्प्रूवमेंट के लिए और इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी बैंकिंग मुहतसिब के हवाले से सेमिनार से खिताब।